بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، وی لاگ نمبر ہے 253. پانچویں قسط ہے خطرناکی بہت کی مقرر یا دہانی. یہ ہیڈنگ ہے 213. شہ سرخی ہے اس کی، اور مین ہیڈنگ ہمارا چل رہا ہے دوسری بیت عقبہ، یعنی گفتگو کا آغاز اور حضرت عباس کی طرف سے معاملے کی نزاکت کی تشریح. ناظرین، پیج ہے 213 اور آج کی پانچویں اور آخری قسط ہے. اس کتاب جس سے ہم واقعہ پیش کر رہے ہیں، یہ بیان آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، اس کتاب کے رائٹر ہیں مولانا صفی الرحمان مبارک پوری. الرحیق المختوم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا بھر میں اول انعام یافتہ یہ کتاب ہے الرحیق المختوم. رابطہ عالم اسلامی مکہ مکرمہ کے زیر اہتمام منعقدہ سیرت نگاری کے عالمی مقابلے میں اول آنے والی عربی کتاب کا اردو ترجمہ الرحیق المختوم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسقون من رحیق مختوم، یہ لوگ سر بمہر شراب پلائے جائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اور اگر اس کی فرما برداری کرو گے تو راہ پاؤ گے. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کسی کا شعلہ فریاد ہو ظلمت ربا کیوں کر، گراں ہے شب پرستوں پر سحر کی آسماں تابی. صدا تربت سے آئی شکوہ اہل جہاں کم گو، نورا تلخ تر محزن جو ذوق نغمہ کمیابی. حدیرہ تیز تر میخان چون محمل راگراں بینی. خطرناکی بیت کی مقرر یا دہانی. بیت کی شرائط کے متعلق گفت و شنید مکمل ہو چکی اور لوگوں نے بیت شروع کرنے کا ارادہ کیا تو صف اول کے دو مسلمان جو سن 11 نبوت اور سن 12 نبوت کے ایام حج میں مسلمان ہوئے تھے، یک کے بعد دیگرے اٹھے تاکہ لوگوں کے سامنے ان کی ذمہ داری کی نزاکت اور خطرناکی کو اچھی طرح واضح کر دیں، اور یہ لوگ معاملے کے سارے پہلوؤں کو اچھی طرح سمجھ لینے کے بعد ہی بیعت کریں. اس سے یہ بھی پتہ لگانا مقصود تھا کہ قوم کس حد تک قربانی دینے کے لیے تیار ہے. ناظرین، ابن اسحاق کہتے ہیں کہ جب لوگ بیعت کے لیے جمع ہو گئے تو حضرت عباس بن عبادہ بن نزلہ نے کہا، تم لوگ جانتے ہو کہ ان سے اشارہ نبی اکرم کی طرف تھا. تم لوگ جانتے ہو کہ کس بات پر بیعت کر رہے ہو. جی ہاں کی آوازوں پر حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کہا، تم ان سے سرخ اور سیاہ لوگوں سے جنگ پر بیعت کر رہے ہو. اگر تمہارا یہ خیال ہو کہ جب تمہارے اموال کا صفایا کر دیا جائے گا اور تمہارے اشراف قتل کر دیے جائیں گے تو تم ان کا ساتھ چھوڑ دو گے تو ابھی سے چھوڑ دو، کیونکہ اگر تم نے انہیں لے جانے کے بعد چھوڑ دیا تو یہ دنیا اور آخرت کی رسوائی ہوگی. اور اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ تم مال کی تباہی اور اشراف کے قتل کے باوجود عہد نبھاؤ گے، وہ عہد نبھاؤ گے جس کی طرف تم نے انہیں بلایا ہے، تو پھر بے شک تم انہیں لے لو، کیونکہ یہ خدا کی قسم دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے. اس پر سب نے بیک آواز کہا، ہم ماں کی تباہی، ہم مال کی تباہی اور اشراف کے قتل کا خطرہ مول لے کر انہیں قبول کرتے ہیں. ہاں اے اللہ کے رسول، ہم نے یہ عہد پورا کیا تو ہمیں اس کے عوض کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا جنت. لوگوں نے عرض کیا اپنا ہاتھ پھیلائیے. آپ نے ہاتھ پھیلایا اور لوگوں نے بیعت کی. حضرت جابر کا بیان ہے، رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ اس وقت ہم بیعت کرنے اٹھے تو حضرت اسد بن زرارہ نے جو جوان 70 آدمیوں میں سے، جو ان 70 آدمیوں میں سب سے کم عمر تھے،
آپ کا ہاتھ پکڑ لیا اور بولے اہل یثرب ذرا ٹھہر جاؤ، ہم آپ کی خدمت میں اونٹوں کے کلیجے مار کر، یعنی لمبا چوڑا سفر کر کے اس یقین کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، آج آپ کو یہاں سے لے جانے کے معنی ہے سارے عرب سے دشمنی، تمہارے چیدہ سرداروں کا قتل اور تلواروں کی مار، لہٰذا اگر یہ سب کچھ برداشت کر سکتے ہو تب تو انہیں لے چلو اور تمہارا اجر اللہ پر ہے، اور اگر تمہیں اپنی جان عزیز ہے تو انہیں ابھی سے چھوڑ دو، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ قابل قبول عذر ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ناظرین پانچوں قسطیں آج کی کمپلیٹ ہوئی الحمدللہ۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہوگا بیعت کی تکمیل، وہ انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ میں کریں گے۔ آج کے پانچوں ویلاگ الحمدللہ مکمل ہوئے۔ جو ہوں فرعون میں انہیں کو خدا کہہ دوں یہ مشکل ہے، جو ہوں دجال ان کو انبیاء کہہ دوں یہ مشکل ہے، مجھے زنجیر پہنا دو، مجھے سولی پہ لٹکا دو، مگر میں راہ زنوں کو راہ نما کہہ دوں یہ مشکل ہے۔